میں چھوٹی جی گال کراں کیونکہ میں نے اکثر جرا بیان ہوں دے نا وہ زیادہ تر عقیدے دے اتے ہوں دے زیادہ تر گفتگو عقیدے دے اتے ہوں دی ہے میں ہر باز میں چاہتا رہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے سچے نبی فرمایا یہودی میں 72 فرقے تھی گئے ہیں ضرور میری امت میں 73 تھی سن لیکن اللہ دے نبی فرمائے ایک ٹولہ جنتی ہوگا بہشتی ہوگا حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا وہ اہل سنت جماعت ہے غنیت الطالبین میں حضرت محبوب سبحانی نے فرمایا وہ اہل سنت جماعت ہے اور نافع السالکین میں شاہ سلیمان پیر پٹھان نے فرمایا وہ اہل سنت جماعت ہے اور فوائد فریدیہ میں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ عقیدہ اہل سنت جماعت ہے اور جنتی ٹولہ ہے اور حدیقت الابرار میں قول ہے ہمارے شاہ سلیمان پیر پٹھان کے مرشد حضرت قبلہ عالم مہاروی رحمت اللہ علیہ رنگیوس چشتیں دے گھر گھر کوں حاجی پور کوٹ سنگڑ کوں رنگیوس چشتیں دے گھر گھر کوں کھرل دی گال کیا پوچھتے حضور قبلہ عالم مہاروی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنتی ٹولہ اہل سنت جماعت ہے یہ اولیاء اللہ کے اقوال ہیں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کی جنتی ٹولہ کی آپ نے فرمایا وہ اکثریت میں ہوگا یعنی وہ عالم اسلام کی سب سے بڑی جماعت ہوگی اور اللہ کے نبی نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم فإنه من شذ شذ فی النار وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہوگی جو اس سے کٹ جائے گا وہ اکیلا اکیلا جہنم میں جائے گا اور عالم اسلام کی سب سے بڑی جماعت اہل سنت ہے جس طرح صحابہ کے منکر میں دیکھو کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہے جس طرح صحابہ کے منکر میں دیکھو کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہے تو دکھا دو جس طرح صحابہ کے منکروں میں دیکھو کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہے اس طرح اللہ والوں کا منکر ملا نہ ولی نہ کتب بن سکا ہے اور جتنا اولیاء اللہ ہے الحمدللہ اہل سنت جماعت سے ہیں ان کے مزارات پر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور سب سے بڑی دلیل ہے جنتی ٹولہ وہ ہے جس نے محمد عربی کا گنبد خضرا بنایا یہ جنتی ٹولے کی علامت اور پہچان ہے کیا روئے کائنات کا کوئی عالم عرب عجم کا کوئی مفتی وہ فتویٰ دے سکتا ہے جنہوں نے محبوب کا گنبد خضرا بنایا محبوب کا سبز روضہ بنایا وہ بدعتی تھے وہ مشرک تھے قیامت تک کوئی ملا یہ فتویٰ ان کے خلاف نہیں لا سکتا معلوم ہوا ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں سجدہ خدا کو کرتے ہیں یہ مسجد کی چھت یہ مسجد کی عزت ہے موسم سے بچنے کے لیے تلاوت اور نماز کے لیے اور انبیاء علیہ السلام کے مزارات اور ان کے جو روضے بنائے گئے ہیں یہ ان کی عزت ہے اور موسم سے بھی بچتا ہے موسمی حالات سے قرآن کی تلاوت بھی پڑھتا ہے ظاہر فاتحہ جو ہے وہ سکون سے پڑھ لیتا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو آؤ آپ مدینہ طیبہ میں چلا جاؤ تو مسجد نبوی شریف کے بعد باب مجیدی کے سامنے وہ ٹیکسیاں کھڑی ہیں زارا 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 چلو ہم تمہیں زیارت کے لیے چلتے ہیں زارا 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 امیر حمزہ کی زیارت کر رہے ہو مسجد قبلہ تین کی زیارت کر رہے ہو مسجد قباء شریف کی زیارت کر رہے ہو زیارتیں تو وہاں ہو رہی ہیں زیارت اور چیز ہے عبادت اور چیز ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ فقط اللہ کی عبادت کرو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہک کے ہک دی دم دم سک کے ہک دے ہر ہر جاوت دے رہے کیا اوچے ہے کیا جھک کے ہک اجیرا ڈو کر دیڑے او کافر مشرک کے اللہ ہک کے عبادت اللہ کی کرتے
کرتے ہیں وَعْبُدُ اللَّهَ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور اسی قرآن میں اللہ نے عبادت کے بعد فرمایا عزت، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا، وہ وحدہ لا شریک والا ہے۔ اور عزت کا جب نمبر لگا تو فرمایا للہ العزت والے رسول ہی وللمؤمنین، اللہ کی بھی عزت کر، اللہ کے رسول کی بھی عزت کر، مومنین کی بھی عزت کر۔ ماں باپ کی عزت کرتا ہے، یہ عزت ہے۔ اماں کے قدم چومتا ہے، یہ عزت ہے۔ ولی کا مزار بناتا ہے، یہ عزت ہے۔ اپنے بابے کو کفن اور چادر میں لے کر دفن کرتا ہے، یہ عزت ہے۔ اندر اس نے کفن اور چادر پہنی ہوئی ہے، اگر کلمے والی چادر ولی کے اوپر ڈال دو، پھول ڈال دو، یہ بھی عزت ہے۔ اور پھول پنکھڑی پتا پتا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس لیے یاد رکھنا جنتی ٹولہ اہل سنت ہے۔ حضور نے فرمایا خیر امتی کرنی، میری امت کے لیے میرا زمانہ اچھا ہے، ثم الذین یلونہم قریب والا زمانہ اچھا ہے، ثم الذین یلونہم قریب والا زمانہ اچھا ہے۔ یہ حضور کے قرب والے زمانے ہیں، یہ اچھے ہیں۔ اور حضور کا قرب کا زمانہ تھا جب گنبد خضرا عاشقوں نے بنایا، قریب والوں میں عشق تھا۔ یہ فسادات، جھگڑے، یہ بدعت اور شرک کے فتوے بعد میں لگے ہیں۔ کیسے شرک کا فتوہ لگ سکتا ہے جو 5 گانا نماز میں اللہ کو وحدہ پڑھتا ہو اور نبی کو عبدہ پڑھتا ہو؟ وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھوں، محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ڈاڑھے جو علیسو عمل ہفت تھیسن عمل ہفت تھینکوں ولا کوئی نہیں سکتا۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چک دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اب ہر بندہ، ہر فرقے کا مولوی اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن اللہ کے سچے نبی نے قریب والے زمانوں کو اچھا فرمایا۔ وہ سنی تھے، اہل سنت تھے جنہوں نے گنبد خضرا بنایا۔ ہر مولوی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ کے نبی نے علامتیں بیان کی ہیں۔ بس اسی حدیث پر میں جمعہ پڑھوں گا، آج لیٹ ہو گئی ہے، میں معذرت چاہوں گا، نعت خان حضرات سے بھی معافی چاہوں گا، اور میں ویل تے خدمت کر چھڑے سا۔ اچھا، اب عرض یہ ہے کہ اب لوگ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم چینلوں پہ سنتے ہیں، ہر کوئی اپنے مذہب کو بیان کرتا ہے، لیکن آؤ اللہ کے سچے نبی نے نشانیاں بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا یعنی جو اہل حق کا ٹولہ ہے، اہل سنت، اہل جنت، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اہل حق کا ٹولہ، اس کی پہلی نشانی یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فواللہ، مجھ مصطفیٰ کریم کو اللہ کی قسم، بغیر قسم کھائے ابو جہل بھی میرے نبی کو سچا کہتا تھا، صادق اور امین کہتا تھا، اس کی مقدر میں کلمہ نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن محبوب اپنی امت کا ایمان بچا رہے ہیں۔ سیدھے سادھے لوگ کہیں گے کہ ہر عالم، ہر فرقے والا کہتا ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ نبی نے قسم کھا کے ہمارا ایمان بچا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فواللہ، مجھے اللہ کی قسم، ان وجوہہم لنور، یعنی اہل حق کی نشانی یہ ہے ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ صحابہ کے منکر کے چہرے پر پھٹکار، شکلیں دیکھ لیا کر، اہل بیت علی ولی کے دشمن کے چہرے پر پھٹکار، ختم نبوت کے دشمن کے چہرے، قادیانی کتے کے چہرے پر پھٹکار۔ لیکن اللہ کے نبی نے راستہ بتایا ہے کہ اہل حق کی نشانی یہ ہے، فواللہ، مجھ تمہارا نبی امام الانبیاء فرماتا ہے، مجھے خدا کی قسم، ان وجوہہم لنور، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نور، ان کے اوپر نور ہوگا۔ اللہ والا بیٹھے تھے نور ہے،
خواجہ یوسف مٹھیا بیٹھے تھے نورے، شاہ سلیمان بیٹھے تھے نورے، شاہ نظام بیٹھے تھے نورے، غوث پاک بیٹھے تھے نورے، گنج شکر بیٹھے تھے نورے، شاہ جمالی بیٹھے تھے نورے، حضور غلام حسن سواگی بیٹھے تھے نورے، فضل علی قریشی بیٹھے تھے نورے، پیر حبیب الرحمان بیٹھے تھے نورے۔ اللہ والا بیٹھے تو نور ہے، اللہ والا قبر شریف میں چلا گیا ہے تو داتا کی قبر، گنج بخش پیر فرید کی قبر آج شاہ سلیمان کی نور علی نور ہے۔ اس سے بڑی علامت اور نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو حتیٰ کہ اب صحابہ کا تجسس بڑھا کہ بھئی اتنا تو سمجھ آ گئی ہے، اہل حق کے چہرے نورانی ہوں گے، قسم فرما کے نبی ایمان بچا رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے تجسس کو بھی مٹا دیا۔ حدیث ہے سیاستہ کی، ابو داؤد ابن ماجہ اٹھا کر دیکھیے، یہ سیاستہ کی حدیث ہے۔ روح زمین کا اگر کوئی مولوی کہہ دے نا اس نے حدیث غلط پڑھی ہے، میری زبان کاٹ دو، تمام علامات بیان کر کے وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةِ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آپ نے آیت پڑھ دی، در درد دھکے نہ کھا، اگر جنت جانی دے ولی دے عقیدہ کو قبول انہا پاکا نال تو لالے یاری او تاں تو تھی میں پاکے پہلے چمگن ہٹ پاکان دے او پچھے بڑ پیران دی کھا کے جتیاں جوڑی میاں مونا موڑی اتے تن دکھلاوی چاہ کے دل شاد جنت میں لے ویسن یہ پاک گلکڑیاں پاکے میں 3 سپارے سر تے رکھ دا، میں قرآن اٹھا کر کہتا ہوں ہر فرقے کا پرچہ نامکمل ہے، یہ اپنے امتحانوں میں ناکام ہو چکے ہیں۔ جو اللہ نے سلیبس دیا اہل سنت کا مکمل پرچہ ہے، اہل سنت نے حل کر دیا، اہل سنت اہل جنت ہے۔ اللہ کی توحید کو ماننے والا سنی، ختم نبوت کو ماننے والا سنی، صدیق کی صداقت کو ماننے والا سنی، حضرت عمر کی عدالت کو ماننے والا سنی، حضرت عثمان کی سخاوت و حیا جامع القرآن کو ماننے والا سنی، علی کی ولا و شجاعت و امامت کو ماننے والا سنی، حسن حسین کی امامت و شہادت کو ماننے والا سنی، 12 اماموں کو ماننے والا سنی، ولی کی ولایت کو ماننے والا سنی، قبر پر اذان دینے والا، جنازے پر دعا مانگنے والا، میلاد کے اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھنے والا سنی ہے۔ ہمارے کاغذات مکمل ہیں۔ بڑے بڑے فرقوں میں بڑے بڑے ملاؤں کو میں بولتا گرجتا دیکھتا ہوں، لیکن نہیں، پرچہ فیل، نامکمل۔ کوئی کہتا ہے علی کا نعرہ نہ لگاؤ میرا ہارٹ فیل نہ ہو جائے، کہیں حق 4 یار کا نعرہ نہیں ہے، کہیں صحابہ کی بات نہیں ہے، خطبہ پڑھ رہا ہے، بڑا مجتہد ہے، اس کے خطبے میں محمد و آل محمد کا ذکر ہے، حسین کے اصحاب و انصار کا ذکر ہے، لیکن کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ مجتہد جب خطبہ پڑھتا ہے اس خطبے میں محمد کی آل کے بعد محمد کے اصحاب کا ذکر نہیں ہے، اس کے خطبے میں محمد کی آل کے بعد اہل بیت کا ذکر ہے، حسن و حسین کا ذکر ہے، مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہے، مولا علی اور حسین کے اصحاب و انصار کا ذکر ہے، لیکن کیا مولوی رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ اگر جن صحابہ کو تو مانتا ہے چلو ان کی وجہ سے تو نبی کی اہل بیت کے بعد ان صحابہ رسول کو تو اپنے خطبے میں شامل کر، تیرے کسی خطبے میں صحابہ کا نام نہیں ہے، تو صحابہ حسین کو مانتا ہے، صحابہ رسول کو نہیں مانتا۔ یوم معاشر حسین پوچھے گا تجھ سے کیا میرے نانا جان کے صحابہ مجھ سے میرے صحابہ سے کم تر تھے؟ لیکن بس میرا باز ختم ہو گیا،
بات ختم ہو گئی، میں اپنا بات ختم کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے مولوی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے نبیوں کو مردہ کہتے ہیں، ولیوں کو مردہ کہتے ہیں، شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں۔ آؤ، جیسے سورج اور چاند چمک رہا ہے، حضور کی حدیث چمک رہی ہے۔ جب میں کربلا شریف پہنچا، سبحان اللہ، امام حسین کی زری پاک کو چوما تو سونے کے دروازے پر بخط جلی لکھا ہوا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ نہیں حسین تھا۔ حسین کو تھا کہنے والے مٹ گئے، نبی کو تھا کہنے والے مٹ گئے۔ آج حدیث چمک رہی ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ محمد بھی زندہ ہے، اہل بیت بھی زندہ ہے، حسین ابن علی بھی زندہ ہے۔ لوگوں کے پرچے مکمل نہیں ہیں، اس لیے وہ فرقے براستہ جہنم۔ اے اہل سنت، اے ولیوں کو ماننے والے، مکمل عقیدہ رکھنے والوں، آؤ، ہمارا وہ عقیدہ ہے۔ گل ایک نکتے تے مک دیے، ساری تقریر کا خلاصہ یہی نعرہ ہے۔ لوگوں کے نعرے شاٹ ہیں، انکار کی بو آتی ہے، منکر ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ اہل سنت، اہل جنت کا اللہ اکبر کا نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ ہمارے عقیدے کی پہچان ہے۔ حق چار آتے ہیں تے حق در دے، اور یا علی آتے سنہا ٹر دے۔ ایک زوردار نعرہ سنا دو، نعرہ تکبیر، مشرک تے لعنت۔ ہم تو توحید پر راستہ ہے، بندہ پر نبی دا منکر ہے، نوکر صحابہ دا، دشمن رسول دا۔ تیری مسجد میں بھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جاتا، صحابہ کو رہبر لکھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والے کو قتل کرتا ہے۔ اہل سنت کے پرچم کے نیچے آ جا، ہم پرچم اسلام، پرچم آل محمد، پرچم حسین، پرچم پاکستان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حلالی حرامی دی پرکھ، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمنے تے لعنت، حضور دے صحابہ کرام دے دشمنے تے لعنت، مذہب حق اہل سنت جماعت، پیر پٹھان، شاہ سلیمان، داتا صاحب، اجمیری پاک، غوث پاک، گل ولی، مذہب اہل سنت جماعت۔ اذان دے چھوٹے تھی گا میں